بسم اللہ الرحمن الرحیم. RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا. آج کا پروگرام جو ہے خصوصی اس لیے ہے کہ ہم جو یوم کشمیر کی منا رہے ہیں، اس کو یوم یکجہتی کشمیر کہتے ہیں، اور یہ 1990 سے شروع ہوا تھا. قاضی حسین احمد صاحب نے جب اعلان کیا تھا کہ ہمیں کشمیر کے ساتھ میں یکجہتی کا اعلان کرنا کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں کوئی ایک دن منانا چاہیے، تو اس کے لیے 5 فروری کا انہوں نے تعین کیا تھا، اور پھر یہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اس میں ہم زیادہ کچھ نہیں کرتے ہیں. زیادہ پہلے وہ زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ چین بناتے تھے، وہ کشمیر تک لے جاتے تھے، وہ چین جیسے بھی بنتی تھی. لیکن ہاں بہرحال ایک تحریک کا ایک آغاز تھا، اور اس کے بعد میں پھر آہستہ آہستہ یہ پھر دبتی چلی گئی. اب یہ صرف ایک چھوٹے موٹے جلسوں اور جلسیوں اور یہ اس قسم کی تقاریر اور چھوٹی چھوٹی تقریبات کے سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پائی ہے. ہم اس کو یاد ضرور کرتے ہیں جو کرنا چاہیے، لیکن بہرحال جو اس وقت پالیسی جو پاکستان کی ہے، وہ یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں جب سے ہم لوگ 9/11 کے بعد میں، ایک تو 9/11 کے بعد میں حالات پیدا ہوئے، پھر اس سے پہلے ہم ایٹمی طاقت بن گئے تھے تو اس سے جو حالات پیدا ہوئے. لیکن اس کی تاریخ بڑی خونریز بھی ہے، خون آشام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری نادانی کے بھی ایک مظہر ہے کہ ہم نے بہت سے چانسز ایسے تھے کہ جو ہم نے گنوائے، جو کہ ہم اپنے جو آج کے جو شرکاء ہیں جو کہ بڑے معزز ہیں، ڈاکٹر طلعت وزارہ صاحبہ ہیں جو کہ پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کی، اور بہت کئی کتابوں کی مصنف ہیں. محترم خواجہ رضی حیدر صاحب ہیں جو کہ سابق سربراہ ہیں قائد اعظم اکیڈمی کے، اور انتہائی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک قائد اعظم کے اوپر وہ اتھارٹی ہیں، اور اب ان کے بعد میں شاید کوئی اور ایسا اتنا بڑا آدمی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہمارے ساتھ میں شامل ہونے والی ہیں ڈاکٹر سمر سلطانہ صاحبہ جو کہ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں پولیٹیکل سائنس کی. تو میں محترمہ ڈاکٹر طلعت وزارہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت عنایت فرمایا. میں جناب محترم خواجہ رضی حیدر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ بڑی محنت انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کمرے میں بند کر لیا تھا. آج ہم نے خوشامد کر کے ان سے درخواست کی ہے کہ ابھی آپ کو بہت کام کرنا ہے، اپنے کو اس طرح سے آپ محدود نہ کریں. تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہماری دعوت پہ وہ تشریف لے آئے ہیں، اور ایسے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں جو کہ سب پاکستانیوں کی دل کی دھڑکن ہے. میڈم، میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں کہ فرمائیے کہ یہ بات قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان یعنی کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرگ ہے. ایک دوسری بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ صاحب پاکستان جو کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا تحریک یعنی پارٹیشن کا نامکمل ایجنڈا ہے. اب فرمائیں اس پر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، پہلے اس پر پھر بعد میں ذرا. آپ نے بالکل صحیح کہا، پاکستان نامکمل ہے کشمیر کے بغیر. پاکستان میں جو ہے وہ کشمیر کے ہی لیے اسٹینڈ کرتا ہے، اور پورے سب کانٹیننٹ نے اپنا حق خود ارادیت استعمال کر لیا ہے. صرف کشمیریوں کو یہ حق اب تک نہیں ملا ہے. کشمیر کے بہت سے پہلو ہیں. کشمیر پاکستان کے، جیسے آپ نے کہا، قائد اعظم کو کوٹ کیا کہ پاکستان کی شہرگ ہے کشمیر. اس کے علاوہ اگر آپ بین الاقوامی تناظر میں دیکھیں تو اس میں بھی کشمیر یہ جو سیلف ڈٹرمنیشن کا کانسیپٹ ہے، پوری دنیا نے بین الاقوامی قانون کا یہ ایک حصہ ہے، لیکن ابھی تک کشمیری انتظار کر رہے ہیں، انہیں ابھی تک نہیں ملا ہے. اور بین الاقوامی تاریخ، بین الاقوامی سیاست، پاکستان کی اندرونی سیاست، جس نظریے سے بھی آپ دیکھیں، کشمیر کے بہت سے ڈائمینشنز ہیں. آپ کسی ڈائمینشن سے دیکھیں، آپ کو ایک چیز اس میں کمی نظر آئے گی، ایک مسنگ پہلو نظر آئے گا، اور وہ ہے کشمیر. اب جو صورتحال میں اب جو صورت دیکھ لیں کہ جب کہ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کی تاریخ پر ہم جائزہ لیں تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو 560 سے زیادہ جو ریاستیں تھیں دنیا میں ہندوستان میں، ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو پاکستان میں شامل ہو جائیں، آپ چاہیں تو ہندوستان میں شامل ہو جائیں. تو جس طرح سے کہ
آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد دکن نے پاکستان کے ساتھ میں الحاق کا اعلان کیا. آپ نے دیکھا کہ جوناگڑھ اور ماناوادر نے بھی اعلان کیا، لیکن اس پر انہوں نے پولیس کشی کر کے اس پر قبضہ کر لیا حیدرآباد دکن پر، اور کشمیر پر بھی قبضہ کر لیا 2 اکتوبر 1947 کو اپنی افواج وہاں بھیج کر. تو اب اگر کسی بھی فارمولے کے تحت میں یہ بات بنتی نہیں تھی کہ اگر انہوں نے یہ لیا اپنا کہ صاحب، کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے یا وہاں کے جو بادشاہ ہیں یا وہاں کے جو نواب صاحب ہیں، جو حکمران ہیں، وہ تو مسلمان ہیں، لیکن وہاں کی جو رعایا ہے وہ ہندو ہے، زیادہ ان کی تعداد ہے، تو اس لحاظ سے ہم یہ پاکستان میں نہیں شامل ہونے دیں گے. تو اب اگر اصول مان لیا جائے تو یہ اصول پھر کشمیر پہ بھی لاگو ہونا چاہیے تھا. بالکل ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو وہاں پر رعایا جو تھی وہ کشمیر تھی، اور وہ تو 1931 سے جنگ لڑ رہی ہے ڈوگرا راج کے خلاف. جی، انہوں نے بہت بہادری سے لڑے ہیں ڈوگراس کے خلاف. اور انڈیا کے کوئی لاجک نہیں ہوتی ہے. انڈیا مطلب جس طرح اس کا فائدہ ہو رہا ہو، وہ اب انہوں نے فوج کشی کر دی حیدرآباد ڈیکن پہ، جوناگڑھ پہ، ماناودر پہ، مگر کشمیر میں جب ایشو آیا تو کشمیر کے لوگ مسلمان ہیں، اور مہاراجا کا ریلیجن دیٹ ڈنٹ میٹر. اب وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مہاراجا ایک آدمی اتنے لوگوں کی قسمت کا اس کو فیصلہ نہیں دیا جا سکتا ہے. اگر یہی پرنسپل اپنانا تھا تو پھر وہ تینوں ٹیریٹریز پاکستان میں ہونا چاہیے تھیں، لیکن بھارت نے غاصبانہ قبضہ کیا ان تینوں پہ بھی، اور پھر کشمیر پہ بھی انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا. اور میرا خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز موجود ہیں جو کہ کشمیریوں کا حق خود رائے دہی کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی تک کشمیر جو ہے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پہ انریزالوڈ ڈسپیوٹ کے طور پہ موجود ہے. اور انڈیا کا تو میں سمجھتی ہوں، ہمارا بھی ابھی یہاں جمع ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم نے کئی موقع مس کر دیے. اگر بھارت فوج کشی کر کے کشمیر پہ قبضہ کر سکتا ہے، اور پھر وہاں کے لوگوں نے لڑ کے 1/3 کشمیر آزاد کروا لیا، گلگت بلتستان آزاد کروا لیا، اسی طرح مقبوضہ کشمیر، بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی انشاءاللہ اپنی سٹرگل جاری رکھتے ہوئے اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے اور پاکستان کو جوائن کر لیں گے، کیونکہ انہیں اپنا سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ اگر نہیں مل رہا ہے، انڈیا سے نہیں مل رہا ہے، اقوام متحدہ سے نہیں مل رہا ہے، تو وہ خود اس کو لے لیں گے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہماری طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا، اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے مودی کی یہ ہمت ہوئی کہ اس نے 370 جو ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا اس کو کلعدم کر کے کشمیر کو ایبزارب کر لیا. 5 اگست 370 اور 35A جی، جس کے تحت میں حق ملکیت جو ہے وہ کسی ہندوستانی کو نہیں دیا جا سکتا تھا، اور 370 کا جو اسٹیٹس تھا وہ کشمیریوں کو دوسروں صوبوں سے الگ کرتا تھا. خواجہ رضی حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہم فرمائیے خواجہ صاحب، یہ دیکھیے کہ اصول یہ طے تھا کہ جو 562 ریاستیں تھیں انڈیا میں، تو ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ کیا تو وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں یا وہ انڈیا میں شامل ہو جائیں. تو اس کو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہماری حیدرآباد دکن کی جو ریاست تھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، پھر جوناگڑھ اور ماناودر نے بھی اعلان کر دیا، لیکن دونوں پر انہوں نے پولیس کشی کر کے اس کو ان پر قبضہ کر لیا، یہ کہہ کر کہ صاحب وہاں پر جو حکمران ہیں وہ تو مسلمان ہیں لیکن آبادی ہندوؤں کی ہے. اگر اسی اصول کو ہم اپنائیں تو پھر اصول کو پھر کشمیر پر بھی اپنانا چاہیے تھا. دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پر جو حیدرآباد دکن میں تو کوئی آزادی کی تحریک نہیں چل رہی تھی، کشمیر میں تو 1931 سے آزادی کی تحریک چل رہی ہے. تو یہ پھر جس طرح کا جو معاملہ کیا انڈیا نے تمام اصولوں کو تقسیم ہند کے بھی فارمولے کو بھی، اور ویسے بھی تمام معاملات جو کیا وہ یعنی جو ابھی تک ان کے درمیان میں، ہمارے درمیان میں ایپل آف ڈسکارڈ ہے
جس سے ہماری تو ابھی تک تناؤ ہے اور پوری عالمی یعنی فلیش پوائنٹ ہے عالمی اٹامک جنگ کا بھی. اس پہ آپ گفتگو فرمائیں. بہت شکریہ. کشمیر کا بہرحال جو مسئلہ ہے وہ ہے بہت پیچیدہ، اور تاریخی طور پر بھی اور بظاہر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسے کہ آج 75-76 سال ہو گئے وہ مسئلہ ہمیشہ الجھا ہوا ہے. اور یہ کیوں الجھا ہوا ہے، اس میں بین الاقوامی طاقتیں بھی شامل ہیں، اور خود انڈیا کا جو ایک انفلوئنس ہے مختلف اس پر، خصوصاً سیکورٹی کونسل پر جو اس کا انفلوئنس ہے، اس کی وجہ سے ہم کشمیر کے ایشو کو ریزالو نہیں کر پا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک جیسا کہ پہلے بھی ہم پروگراموں میں بات کرتے رہے ہیں، یہ ہندوتوا جو ہے نا، اس کا یہ حصہ ہے باقاعدہ کشمیر. کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ جواہر لال نہرو 1936 سے لے کر اور 1946 تک ایک اسٹیٹ پیپلز کانفرنس تھی، اس کے صدر تھے کشمیری کی، کشمیر اسٹیٹ کے کانفرنس، اور انہوں نے اس زمانے میں اس کی تمام چیزیں ترتیب دی تھیں، اور ہری سنگھ جو تھا ان کے زیر اثر تھا جواہر لال نہرو کے. سو آپ دیکھیں کہ 1926 اور 27 میں یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جو کوئی اور غیر ریاستی جو ہے وہاں پر مستقل رہائش نہیں کر سکتا، تو یہ ہری سنگھ نے اس وقت ایک قانون بنا دیا تھا جسے انہوں نے 1979 میں 89 میں اس قانون کو ختم کیا انڈین حکومت نے. اور اس کے بعد پھر بعد میں 1919 میں جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں، جو کچھ کیا انہوں نے 2019 میں. جی ہاں. تو اس سے یہ ہم پتہ چلتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہتا کہ کشمیر کے عوام جو ہیں ان کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. اور اگر انہیں دے دیا گیا تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت بھی جب چودھری غلام عباس اور سردار ابراہیم تھے، وہ قائد اعظم سے مختلف مواقع پر ملاقاتیں کرتے تھے، اور وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر یہ یہاں پر رائے شماری ہو جائے تو 80% جو عوام ہے کشمیر کی وہ پاکستان کے حق میں وہ دیں گے. اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں جو آپ نے بھی ابھی فرمائی کہ کشمیر جو ہے وہ دراصل تقسیم ہند کا ایک نامکمل منصوبہ ہے. جب تک آپ تقسیم ہند میں جس طرح سے نظر انداز کیا گیا کشمیر کو، تو وہ اب آپ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ ایک کتاب ہے جس کے لیری کولنز اور ایک فرانسیسی جرنلسٹ ہیں لیری کولنز اور لیپیئر، انہوں نے مختلف رہنماؤں کے انٹرویوز اس میں کیے ہیں. اس میں آپ جواہر لال نہرو کا انٹرویو دیکھ لیجئے، اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا انٹرویو دیکھ لیجئے، اس میں پٹیل کا انٹرویو، یہ سب لوگ اس بات پر وہ ہیں کہ صرف اور صرف کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے، جبکہ ہم برابر یہ کہتے رہے کہ کشمیر جو ہے ایک آزاد ریاست کے طور پر ہونا چاہیے. اور ہم نے پاکستان بننے کے بعد 2 اکتوبر 1947 تک ہم اسے آزاد ریاست ہی تصور کرتے تھے، لیکن انڈیا نے ایسا نہیں کیا اور انڈیا نے فوج کشی کر دی. اچھا، یہ بدقسمتی یہ کہیے کہ اس وقت پاکستان کی فوج کا سربراہ تو تھا جنرل گریسی. اس سے جب قائد اعظم نے کہا کہ تم فوجیں کشمیر میں اتار دو، تو اس نے فوری طور پر جو سپریم کمانڈر تھا جنرل آکن لیگ اس سے اس نے رابطہ کیا، اور اس نے کہا نہیں ایسا نہیں کرو، نہیں تو خطے میں جنگ چھڑ جائے گی. جبکہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے، مجھے بھی اتفاق سے بہت سارے لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. جنرل شیر علی اس وقت اس میں موجود تھے، اس میں اور لوگ تھے. میں نے ایک کتاب دیکھی میجر جنرل اکبر خان کی، اس میں بھی انہوں نے یہ پوری تفصیل بیان کی ہے کس طرح سے ہم کو روکا گیا وہاں پر کسی حملہ کرنے سے، یا وہاں پر اس جو باقی ماندہ جموں کشمیر کی آبادی تھی، یہ علاقہ تھا، اس کو حاصل کرنے سے. سو یہ تو یعنی ہمارے ساتھ اس طرح کی بدقسمتی ہوتی رہی ہے کہ جب بھی مواقع ایسے آئے ہیں تو ہم نے مصلحت کا شکار ہو گئے، یا ہم بین الاقوامی طاقتوں کے زیر اثر ہم نے فیصلے کیے ہیں، جس وجہ سے ایک بات آپ سے کشمیر پوچھنا آج بھی چاہتا ہوں، اپنی جگہ پہ موجود ہے. ایک بات آپ سے اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آؤٹ آف دا باکس کہ بھئی ایک دانشور ہیں آپ، اور قائد اعظم پر اتھارٹی ہیں آپ کی،
اور قائد اعظم پر جو آپ کا مطالعہ ہے وہ وسیع تر ہے. تو قائد اعظم نے اس وقت یہ بات سمجھتے ہوئے کہ یہ ویسا ہو گیا ہے کوئی انقلابی فیصلہ نہیں کیا. نہیں دیکھیے قائد اعظم کا تو یہ انقلابی اقدام تھا نا. اس وقت قائد اعظم جس وقت انڈیا نے فوجیں اتاری ہیں اور خبر آئی ہے تو قائد اعظم اس وقت لاہور میں تھے ایز اے گورنر جنرل پاکستان. انہیں اطلاع ملی اور انہوں نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ فوجیں ہم بھی اتار دیں وہاں پر. لیکن آپ کا فوج تھی کہاں؟ تو گریسی کے پاس تھی. ہاں وہ گریسی کے پاس تھی اور اس کے اوپر جنرل لاکن لیک بیٹھا ہوا تھا, جبکہ جنرل لاکن لیک ہمارا پشاور کا گورنر رہ چکا تھا. ہاں وہ اس پہ ابھی بہت سی بحثیں ہو رہی ہیں کہ اس نے بھی یعنی ماننے کے باوجود بھی اس نے گریسی کے حکم کو آدھا مانا آدھا نہیں مانا. آدھے میں تو یہ بات تھی کہ جتنے بھی ہندو تھے وہاں پر, سکھ تھے اور ہندو تھے, ان سب کو جگہ جگہ پر مارا جا رہا تھا جو کہ یہاں پر پاکستان میں تعینات تھے, کوہاٹ میں, بنوں میں, ان سب کو یہ لوگ مار رہے تھے. اور وہ ساروں کو جمع کر رہے تھے جہاں پر آپ کے میاں والی کے جو ایئرپورٹ ہے, یہ پرانا ایئرپورٹ ہے, تو یہاں جمع کر کے ان کو پھر کوئی جہاز آتا تھا تو اس کو بھیج دیتے تھے. ادروائز جو آدمی باہر سے نکلتا تھا اس کو پھر مسلمان مار دیتے تھے. تو وہ کہتا یہ ہے کہ بیسیکلی یہ وہ کشمیر پاکستان کو گریسی دلانا چاہتا تھا. اب کہیں پر وہ دلانا چاہتا تھا, کہیں پر نہیں دلانا چاہتا تھا. یہ ایک بحث ہے, لیکن ممکن ہے کہ یہ بحث پرو انڈین لوگ کر رہے ہوں. لیکن اس وقت گورنر جنرل جو انڈیا کا تھا نا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا. ہاں تو یعنی ہم اس اعتبار سے تو افضل تھے نا کہ ہم نے اپنا جو آدمی تھا اس کو گورنر جنرل بنایا اور انہوں نے وہی برٹشر کو ایک گورنر جنرل بنایا. اس بات پہ ہم, اور اس برٹشر نے انڈیا کا ساتھ دیا کیونکہ آپ اس کا انٹرویو نہیں, اگر وہ آپ کا گرداسپور نہ دیتا, جو کہ یہ سب نے تسلیم کیا کہ اس کی جو بیوی کے اور نہرو کے تعلقات تھے. جی ہاں بالکل, سارے انڈیا مانتا ہے, مرد ہو, عورت ہو, پروفیسر ہو, ڈاکٹر ہو, جو بھی ہے, صحافی ہو, سب بات اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر گرداسپور کا ضلع ہمارے پاس آ جاتا تو ان کا تو راستہ ہی بھٹک گیا تھا. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں, میں نے ایک انٹرویو ایسا پڑھا جس میں شملہ مشن جس وقت آیا ہے اور گفتگو ہوئی ہے, اس وقت نہرو نے وہ انٹرویو ایک دیا تھا, اس میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر سے جو دریا نکلتے ہیں, جو پانی کشمیر کی طرف آتا ہے, ہم اس پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں. اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو پاکستان مضبوط ہو جائے گا پانی. ٹھیک بات. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ایک اور بات آپ سے پوچھ دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو دانائی جو ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ میں, تجربے کے ساتھ آتی ہے. میں یہ کہتا ہوں جب یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, کیا پھر اب یہ ہم ہار جائیں یا ہماری پالیسی فیل ہو گئی ہے یا ہم نے کشمیر کو ہم نے رائٹ آف کر دیا ہے, کیا آپ کے ذہن میں ہے یہ بات؟ ہاں بس دعا کریں کہ کوئی ایسے انقلابی افراد ہمارے سامنے آ جائیں جو کشمیر کے حوالے سے کوئی جرأت مندانہ اقدام کریں اور اس کو حاصل کریں, یا وہ دلائل کی بنیاد پر ہو, وہ نیگوسیشن کی بنیاد پر ہو, یا ویسے ہو. تو جبھی کشمیر سے آپ, کیونکہ اب کشمیر میں انہوں نے جس طرح لوگ آباد کرنا شروع کر دیے ہیں غیر ملکی, جو قانون کو ختم کر کے, تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہاں کشمیر کے اندر وہ اقلیت ہو جائیں, اجنبی ہو جائیں وہ وہاں پر. ہاں جب ووٹنگ بھی ہو تو پھر کیا فرق پڑتا ہے. ہاں تو لیکن پھر آپ کے یہاں پر بھی یہ بات ایک, خیر ابھی یہ بات میں ہم ڈاکٹر سمر سلطانہ صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بات کہی جا رہی ہے ہمارے ہاں, کیونکہ ہم اس کے اسٹوڈنٹ ہیں کشمیر ایشو کے بھی, اور بہت سے, کیونکہ جب ہم حکومت میں رہے تو ہم نے بہت سارے, یعنی پہلے تو یہ بات ہم آپ سے ذکر کر لیں کہ جو سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں, جو پہلی قرارداد ہے وہ تو جو پاس ہوئی ہے 21 اپریل 1948 کو سلامتی کونسل میں پہلا جو معاہدہ ہوا وہ یہ ہوا جنگ بندی کا. پھر 13 اگست 1948 کو ہوا, پھر 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کمیشن نے برائے انڈیا میں یہ فیصلہ کیا. 14 مارچ 1950 کو ان کا ریزولوشن موجود ہے. 30 مارچ 1951 کو ہے. 24 جنوری 1957 کو ہے. پھر 1965 میں جو ہے 20 سپٹمبر کو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہمارا 17 جنگ بعد میں. پھر لاہور ڈکلیریشن ہے. لاہور ڈکلیریشن میں جب اٹل بہاری واجپئی آیا تو میں اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا, اور میں اس وقت وہاں میں نے ان کو ریسیو کرنے میں بھی شامل تھا, جہاں پہ 2 وزیر تھے اور ایک میں تھا. تو
وہ اس میں ایک تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اٹل بہاری واجپئی جو ہے وہ چاہے اگرچہ یعنی بی جے پی کا کوئی کردار نہیں ہے انڈیا کو آزاد کرانے میں، بلکہ یہ انگریزوں سے انہوں نے معافی مانگا ہے، جو کہ اٹل بہاری واجپئی کا ایک معافی نامہ موجود ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں آزادی کے موومنٹ سے، اور چھوڑ کے 1940 میں جب یہ پکڑا گیا تو 42 میں 39 میں جب پکڑا گیا تو ابھی یہ معاہدہ کر کے لکھ کے آ گیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں آزادی کے موومنٹ سے۔ تو اب وہ حکومت آ گئی جس کا خطرہ مسلمانوں کا تھا۔ مسلمان اتنے دانا ضرور تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ آخر میں جا کر جو پرنالہ وہیں بہے گا جہاں پر رشوت بہہ رہا ہے، تو وہ بات انہوں نے قائد اعظم نے محسوس کر لی تھی، تو دو قومی کا نظریہ اس لیے دیا تھا۔ تو اب اس کے بعد میں پھر اسلام آباد کا جو اعلامیہ ہوا، جو میں اس میں بھی موجود تھا 6 جنوری 2004 کو، اور پھر آپ یوں دیکھ لیجئے کہ پھر آگرہ کا معاملہ ہوا۔ آگرہ میں خود اب پرویز مشرف کو اس وقت اگر یہ مداخلت نہیں کرتا، اس وقت ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جب عراق اور ایران کی جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس کو واجپئی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا شاید، یا اس کو فیل ہوا تھا کہ یہ مسئلہ اب آگے بڑھے گا، اور کیونکہ لوگ یہیں سے آتے رہے ہیں تو ہمیں مسئلہ پاکستان سے معاملے کو طے کر لینا چاہیے۔ ہمارا یہ خیال تھا، اس وقت ہماری ریڈنگ یہی تھی۔ لیکن اگر وہ اس ریڈنگ کو اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ پھر پرویز مشرف نے حکومت میں آنے کے بعد میں وہی پالیسی اختیار کی جو کہ پھر جو نواز شریف نے اختیار کی ہوئی تھی۔ اب آپ فرمائیں کہ اس پر کیا آپ تبصرہ کرنا چاہیں گی کہ یہ سارا مسئلہ تو حل ہونے سے رہا، اور جو مواقع گنوائے ہیں وہ بھی بات کر لیجیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کشمیر کا جو ایشو ہے نا، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاکستان موومنٹ کے سے بھی پہلے سے چل رہا ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا ابھی 1931 سے یہ واضح طور پر نظر آ رہی تھی، وہاں موومنٹ جاری تھی۔ اور اہم بات یہ کہ دونوں جو نظریات کے لیڈر تھے وہ مسلمان تھے، یعنی ایک طرف چودھری غلام عباس صاحب تھے، دوسری طرف شیخ عبداللہ صاحب تھے، وہ ان کے ساتھ کانگریس کے ساتھ مل کے چلنا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئی اس میں بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے خود انگریز حکومت بھی ڈیلیبریٹلی یہ چاہتی تھی کہ اس طرح کا ایک شوشہ قائم رہے اس خطے میں، تاکہ کبھی حل نہ ہو سکے، اور ان کی یہ اسکیم کامیاب بھی رہی۔ ہماری جو ہمیں ویکنیسز نظر آتی ہیں، کوششیں بہرحال جاری رہیں اور بہت تن من دھن سے جاری رہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ویکنیسز نظر آتی ہیں وہ یہ کہ ہم نے معاہدات پر زیادہ یقین رکھا، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ انڈیا نے تو کبھی بھی اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کیا۔ ہمیں اس وقت ہی اپنی چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے اور بالکل کلیئر رکھنا چاہیے، جیسے قائد اعظم نے خود کہا تھا کہ آزاد ریاستیں جو 562 آزاد ریاستیں یا تو ان کے ساتھ شامل ہوں یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں یا پاکستان کے ساتھ یا آزاد۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک موقع پہ انہوں نے کشمیر اور کشمیر ریاست کی واضح طور پر بات کی تھی کہ ان کے مہاراجا اور کشمیر ریاست کو ضرور سوچنا چاہیے، اور اپنی نہ صرف یہ کہ اپنے فیصلہ کرتے وقت نہ صرف اپنے حکمرانوں کو دیکھے بلکہ عوام کے مفاد کو دیکھیں۔ یہ کہا یہ بالکل کلیئر کٹ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا جی، اس میں ایک بڑی عجیب بات ہوئی ہے کہ جو معاہدہ انہوں نے جو فوجی اتارنے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ انہوں نے دعوت دی، لیکن دعوت دینے کا جو خط ہے وہ بعد میں سائن ہوا، حیرت انگیز طور پر یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ اس وقت جس وقت دعوت دی ہے اس وقت سائن نہیں ہوا وہ اس کے کوئی 2 ہفتے بعد میں اس پہ دستخط ہوئے ہیں۔ یہ اس میں دیکھیے جب وہ وہاں فوجیں اتری ہیں نا، اور اس میں جو بہانہ تلاش کیا انڈیا نے وہ یہ کہ قبائلی حملہ آور ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی فوجیں اتاری اور پاکستان کو مورد الزام لگایا کہ وہ اپنے اسلحہ لا رہے تھے، وہ تیاری کر رہے تھے، اور اس پر وہاں کے وزیر اعظم نے خط بھی لکھا قائد اعظم کو، اور قائد اعظم نے اس کا بھی کلیئر جواب دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کے باوجود ڈائیلاگ کی دعوت بھی دی ہے انہوں نے۔ تو یہ تو بات کا مرحلہ تھا، انہوں نے پہلے بہانہ تلاش کیا کیونکہ وہ پری پلان تھے، کیونکہ گورداسپور کے پٹھان کوٹ کا جو علاقہ تھا جہاں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ تھی، تو وہاں سے تو وہ زمینی راستہ بنا رہے تھے، وہاں سے وہ اسلحہ بھی لا رہے تھے، وہاں سے وہ اپنے وزیر دفاع کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں سے آپ سامان کی ترسیل جاری رہے گی، اور اگر ضرورت پڑی تو ہوائی جہاز کے ذریعے ہی پہنچائیں گے۔ اٹ مینس کہ وہ اپنے ہوائی جہاز کے ذریعے تو فوج اتری نا،
جہاز کے ساتھ ہوتی تھی نا. فزیکلی اور مینٹلی وہ اپنی تمام تیاری کر رہے تھے اور وہ تلاش کر رہے تھے ایسے مواقع کہ جس سے لارڈ ماؤنٹ بیوٹن کے رہتے ہوئے اپنے تمام کام مکمل کر لیں، اس میں جو کامیاب رہے. اب جتنی بھی قراردادیں اور معاہدے ہیں ہم نے یا پاکستان نے یا پاکستان کے حکمرانوں نے اس کی پاسداری کی، لیکن بات یہ ہے کہ جب پاسداری نہیں ہو رہی تھی، یہ وہ ایشو ہے جس پر سب سے زیادہ بکس لکھی گئی ہیں، سب سے زیادہ آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، سب سے زیادہ مشاورت ہوئی ہے، سب سے زیادہ ثالثی ہوئی ہے، سب سے زیادہ بین الاقوامی شخصیات اور سیاسی اور قومی شخصیات نے بھی کردار ادا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی واضح حل نظر نہیں آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک کسی بھی پالیسی، کسی پلان اور کسی منصوبے میں واضح ہدایات نہیں موجود ہوں گی، جب تک کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اور ہمارے پاس ایسا ہی ہوا کہ ہم یہ انتظار کرتے رہے کہ سیکیورٹی کونسل فیصلہ کرے گی، ثالثی فیصلہ کریں گے، یا یہ مل جائے گا، یا عوام جدوجہد کرتی رہے گی. اس طرح نہیں ہوتا. یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. ایک تو اس کے پاس فوج نہیں تھی، چیف آف آرمی یہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ اس کے پاس کنٹرول میں نہیں تھا. یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ جب وہ میں نے زیادہ اس کو بھی اسٹڈی کی تو بہت سی جگہ پر جو یہ جنرل گریسی ہے وہ سائلنٹ نظر آتا ہے. جو حکم دیتا ہے اپنے کمانڈر ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو وہ چپ ہو جاتا ہے، میننگ بائی دیر کہ جیسا ہو رہا ہونے دیں. جو جا رہے تھے لڑنے کے لیے مسلمان جو فوجی تھے یا جو قبائل تھے ان کو جانے دیا، انہوں نے راستہ دے دیا، ان کو راستہ دے دیا، اور جو ہندو تھے ان کو بھگا رہے تھے. تو اب دوسری طرف سے وہ جو ان کا جو فیصلہ آ رہا تھا، وہ لارڈ کا جو وہاں کا گورنر جنرل بنا، وہ اپنی طرف سے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ کشمیر کو دینا ہے. تو بہرحال وہ اس نے جنرل گریسی نے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قائد اعظم کے حکم کو، یہ تو درست ہے کہ وہ من و ان نہیں مانا، لیکن کہیں کہیں وہ ڈرا بھی کہ میں کہیں نہ پھنس جاؤں، کہیں پر مسلمان مجھ پر اٹیک نہ کر لے. بعض اوقات ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کمانڈر کو مارنے کے واقعات ہوئے ہیں، بچنے کے جو بھاگا ہے بچا کر. تو جو بہت زیادہ اسٹڈی ہے اس کے اندر جو ڈیٹیل جو آئی ہیں میاں والی سے یا کوہاٹ سے یا بنو سے، ہمیں جو بہت سے لوگوں نے جب اب انڈیا میں کتابیں جنہوں نے لکھی جا کر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بچ کے آئے. تو بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ پاکستان کے پاس چوائس نہیں تھی، پاکستان کے پاس تجربہ نہیں تھا، پاکستان کے پاس حکمرانی کا جو سیٹ اپ تھا وہ نہیں بنا تھا. پھر اصل اور بھی بات جو تھی جرأت رندانہ نہیں تھی. میڈم اب مسئلہ یہ آ گیا کہ ہمارے پاس جو مواقع ہم نے گنوائے، ایک تو 1947 میں گنوایا، دوسرا 1962 میں قدرت اللہ شاہ لکھتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے حملہ کیا ہے انڈیا پر، تو وہ چینی سفیر ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ واقعہ مل رہا ہے آپ کو، آپ اس کو کشمیر فتح کر لیں. ایوب صاحب سے غلطی یہ کی کہ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ صاحب ہم چلے جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کا معاہدہ کرا دیں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سورن سنگھ اور ذوالفقار بھٹو کے درمیان میں کچھ 6 ادوار ہوئے اور باقی ٹائم فش کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو یہ 1962 کا ہم نے مواقع کھویا. پھر 1999 میں کارگل میں جب پرویز مشرف کا جو منصوبہ تھا وہ فوجی لحاظ سے تو بالکل صحیح تھا، اس لحاظ سے تھا کہ اگر ہم کارگل کی چوٹی پہ بیٹھ جاتے تو پھر یہ جو اولڈی بیگ کا جو اڈا ہے جہاں سے کہ سیاچن پہ اوپر جاتے ہیں، وہ اس پر ہم اگر فائر کرتے تو وہ وہاں سے اپنے آدمیوں کو، فوج کو سیاچن نہیں بھیج سکتے تھے، بالکل آسانی سے ہمارا قبضہ ہو جاتا. اولڈی بیگ کا جو اڈا ہے جو کہ جہانگیر کے زمانے میں فتح ہوا، مغلوں نے فتح کر لیا تھا اس علاقے کو، جو لداخ کا علاقہ ہے اس کو فتح کر لیا تھا. اور یہ جو بلتستان کا جو تھا، جو مہاراجہ تھا، جو ہمارا باج گزار تھا مغلوں کا، تو اس لحاظ سے وہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ایم کیو بنی ہے تو وہ اس نے وہاں سے الیکشن لڑا اور جیتا. وہ اس لحاظ سے کہ اس نے اپنے آپ کو اردو اسپیکنگ سے اپنا تعلق ظاہر کیا کہ یہ لوگ ہیں اصل میں. اور وہ بعد میں پھر افسردہ ہو کر واپس چلا گیا، ہندو تھا وہ. اب وہاں پر ہوٹل بن گیا ہے یہ سرینا، اس کا جو محل ہے وہ سرینا ہوٹل بن گیا. تو میری گزارش یہ ہے کہنے کی کہ یہ علاقہ ہمارا ایک تو علاقہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ جب ہم اگر یہ چاہتے 1999 میں ہمیں 2 نقصانات ہوئے. ایک نقصان تو ہمیں یہ ہوا کہ ہماری جو فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی تھی وہ ختم ہو گئی. دوسری یہ بات یہ تھی کہ ہم جو اس میں جو کشمیر کو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہ کشمیری اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستانیوں نے ان کو
اتنا مارا تھا کہ اس کوئی حد نہیں ہے. لیکن پھر ان کے جو فضائی حدود ہوئی، پھر وہ آ گیا سینٹ کمانڈ کا آدمی آ گیا، اس نے پرویز مشرف کو دبایا کہ تمہارے فوجی لڑ رہے ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو. اس نے وہ فوجی بھیج دیے بغیر تیاری کے بھی، کہ اس کے نہ سلیپنگ بیگ تھے، نہ ان کے پاس لاجسٹک سپلائی تھی، نہ ان کے پاس ریٹریٹ پلان تھا. تو یہ مسئلے تو ہوئے. لیکن اب پھر یہ ہوا کہ اب جب اس نے کہا تھا ہم ایٹامک حملہ کریں گے، تو یہ بھی کہتے بھائی ہم بھی کریں گے. تو معاملہ نمٹ جاتا، کارگل پر ہمارا فتح ہو جاتی. نہ وہ حملہ کر سکتے تھے نہ ہم کر سکتے تھے. بھئی یہ تو میڈ ہوتا نا، پھر وہ جو میڈ کا جو فارمولا بنا ہے کہ جس میں کہ میوچل ڈسٹرکشن ہے. ہاں. تو اب فرمائیں، میں نے تو بہت لمبی بات وقت لے لیا. جیسے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ انڈیا نے فوج کشی کی، اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ کشمیری عوام اٹھ کھڑے ہوئے تھے اپنی آزادی کے لیے. مہاراجہ کی جو فوج تھی وہ انہیں سپریس کر رہی تھی، تو ان بیچارے سپریسڈ کیے جانے والے لوگوں کی مدد کے لیے یہ قبائلی لوگ گئے تھے. فوج نہیں گئی تھی، قبائلی لوگ گئے تھے. انڈیا نے اپنی فوج اتار دی. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا لیگل ڈفرنس ہے، قانونی ایشو ہے کہ کشمیر کے لوگ لڑ رہے تھے، مہاراجہ کی فوج انہیں سپریس کر رہی تھی. تو اکراس دا بارڈر عوام آئے، کچھ لوگ آئے ان کی مدد کرنے کے لیے، اور انڈیا نے اپنی ریگولر فوج اتار دی. اور چونکہ یہاں پہ جو برٹش کمانڈر تھے پاکستان کی فوج کو کنٹرول کر رہے تھے، انہوں نے کچھ نہ کرنا ڈیسائیڈ کیا. کیونکہ انہوں نے جب اپنے کمانڈر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ دونوں طرف سے برٹشرز ہیں، ان کی آپس میں جنگ ہو جائے گی، لہٰذا آپ کچھ نہ کریں. اس کے بعد آپ نے جو ذکر کیا مواقع ہم نے گنوائے ہیں، وہ واقعی بہت اہم تھے. ہمیں ایک سے زیادہ موقع ملا تھا، اور ہم ایک سوورن اسٹیٹ تھے، ہم ایک خود مختار اسٹیٹ تھے، آزاد اسٹیٹ تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں پوچھا کسی غیر ملکی پاور سے کہ ہم کیا کریں. یہ تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا تھا. تو بہرحال غلطیاں ہوتی ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے جہاں قوموں نے غلطیاں کی ہیں. ایک تو ہمیں ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو غیر ملکی طاقتیں ہیں وہ اپنے مفادات دیکھیں گی، ہمارے نہیں دیکھیں گی. ہم نے اپنے مفاد کو حاصل نہیں کیا اور ان کے مفادات پہ چلتے رہے. اور ابھی کسی نے اسٹریٹجک امپورٹنس کی بھی بات کی. انڈیا اس لیے ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے انڈینز کشمیر پر کہ دریا پاکستان کے روک دیں. اور یہ جس کا ٹرم استعمال کیے، میرا خیال ہے جس نے بھی کی ہے پہلی دفعہ، بہت عمدہ ٹرم ہے، انڈیاز واٹر ٹیررزم. انڈیا پاکستان کو مفلوج کرنا چاہتا ہے معاشی طور پہ، اس کا پانی روک کے. اور آپ کو پتہ ہے ابھی 25% تو انہوں نے ہمارا حصہ قبضہ کر لیا ہے، کرتے چلے جائیں گے. ایک میرا خیال ہے موڈی تھا جس نے کہا تھا کہ اب پاکستان کو قطرے قطرے کے لیے محتاج کر دیں گے. تو اگر کسی قوم کو پانی نہ ملے تو نہ ایگریکلچر چل سکتا ہے، نہ انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ لوگوں کی روزمرہ کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا وہ جو لنکیجز ہیں نا، اس علاقے کا بہت اہمیت ہے سی پیک کے لحاظ سے بھی. اور بھارت یہ بھی چاہتا ہے، ان کا جو پچھلے دنوں وہ لداخ پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس سڑک کو کاٹنا چاہ رہے تھے جو پاکستان کو اور چین کو ملاتی ہے. تو ایک یہ بہت امپورٹنٹ اینگل ہے. ہمیں کشمیری لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں. کبھی وہ کوئی ٹولز اختیار کرتے ہیں یا ویپنز اختیار کرتے ہیں. ویپن سے میرا مطلب ہتھیار نہیں ہے، اور طریقہ کار بھی ہوتے ہیں. جو بھی وہ کریں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ جو امریکہ نے نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے ٹیررزم وغیرہ، امریکہ نے خود ٹیررزم کر کے اپنی آزادی حاصل کی تھی برطانیہ کے
فوجیوں پہ حملے کرتے تھے. تو یہ ٹیررزم صرف جب ہوتی ہے جب آپ بلا کسی جواز کے کسی کو ختم کر رہے ہوں. لیکن آزادی کے لیے ہر قوم نے، میں تو جہاں تک میں نے تاریخ دیکھی ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر میں موجود. جی ہاں بالکل. تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے تو پھر ہم کالونائز لوگوں کی، میں بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کالونائز لوگ سمجھتی ہوں، اور اقوام متحدہ کے منشور کا یہ ایک حصہ ہے کہ ڈی کالونائزیشن ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم لوگوں کا قانونی آپ کا رائٹ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اب آگے ہم چلیں. دیکھیے انہوں نے بات کر دی ہے گلگت بلتستان کی. گلگت بلتستان میں ایک مطلب اب یہاں کبھی محسوس ہوئی کہ اگر آزاد کشمیر کی اپنی کوئی اسکاؤٹ ہوتا یا اپنی کوئی فوج ہوتی جو کہ انگریزوں کی ہوتی لیکن اس میں کئی مسلمان ہوتے تو شاید ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ پاتے. جیسا کہ گلگت بلتستان کے جو اسکاؤٹ تھے وہ انگریزوں نے ٹرین کیے اور ان کو پھر قبضہ کر لیا مسلمانوں نے, اور پھر وہ 15 اکتوبر کو انہوں نے انڈیا کی فوج کو وہاں سے بھگایا اور یکم نومبر 1947 کو پاکستان سے لاک کیا. یہ ایک عجیب, ابھی بھی 2 گاؤں جو ہیں ہمارے جو گلگت بلتستان کے انڈیا کے پاس ہیں, یعنی ابھی جس کے جو قریب چھوٹا گاڑی وہاں پہ کوئی ہماری پہنچ نہیں سکے تھے اسکاؤٹ, تو وہ انڈیا کے پاس چلے گئے, انڈین فوج وہاں آ گئی تو بس ان کے ہو گئے. تو اب محض یہ ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو اپنے آپ کو حالت جنگ میں رکھنا ہے اور حالت تیاری میں رکھنا ہے. جی خواجہ رضی حیدر صاحب. بلا شبہ یہ آپ نے صحیح فرمایا, کیونکہ مجھے قائد اعظم کا ایک انٹرویو ہے جو سبی دربار کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی. اس پریس کانفرنس میں کسی نے ان سے سوال کیا تھا, یہ سبی دربار اپریل 1948 کی بات ہے. تو جس وقت انہوں نے سوال کیا تو یہی سوال کیا تھا کہ یہ جو سیکورٹی کونسل ہے جس میں آپ کا مقدمہ گیا ہوا ہے کشمیر کا, انہوں نے اگر کوئی فیصلہ آپ کے خلاف کر دیا تو کیا ہوگا. تو قائد اعظم نے بہت ہی سختی کے ساتھ جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم کسی ایسے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو کشمیریوں کے خلاف ہو اور جو پاکستان پر جس کی آنچ آتی ہو, تو ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو قائد اعظم تو چاہتے یہ تھے کہ اگر فوج کشی ہونا ہے تو کر دی جائے, لیکن جو دوسرے لوگ تھے ہمارے یہاں جس میں جنرل گریسی کا بھی آپ نے نام لیا, وہ اوپر آکن لیگ بیٹھا ہوا تھا, سپریم کمانڈر جو تھا انڈیا اور پاکستان کی فوج کا, وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے, اور وہ یوں نہیں چاہتے تھے کہ جو انڈین نیشنل کانگریس تھی اس کے زیر اثر تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن, کیونکہ اسے گورنر بنایا ہوا تھا, جس کا اعتراف لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے 2-3 انٹرویوز میں کیا ہے. اور بلکہ ابھی میں ذکر کر رہا تھا لطیف احمد شیروانی صاحب کا, ان کی ایک کتاب ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان پارٹیشن آف انڈیا, اس میں انہوں نے جو اس کے حوالے سے بات کی ہے تو اس نے بعد میں یہ ایک ندامت کا احساس تھا اس کی ریپینڈنس تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پاکستان جانا ہے, 73 کی بات ہے, تاکہ میں اپنا دامن صاف کر سکوں, کیونکہ مجھ پر بہت سارے الزامات ہیں پاکستان کے سلسلے میں, جبکہ ایسا نہیں ہے. میں نے بہت سارے فیصلے جو تھے انڈین نیشنل کانگریس کے زیر اثر کیے تھے. یہ تو غلط فیصلے کیے نا, ہاں غلط فیصلے ہوئے تھے, وہ جس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ میں اس میں خیر ابھی بات کر لیتے ہیں بعد میں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں, ڈاکٹر سمر سلطانہ صاحبہ پروفیسر ہیں ہمارے پولیٹیکل سائنس کی, تو یہ جو بات ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس کے باوجود بھی کافی کاوشیں کی یعنی انڈیا میں, اور ہم نے جہاں تک تعلق ہے کہ جیسے ہی ہم 98 میں جب ہم ایٹمی طاقت بن گئے, انڈیا بھی بن گیا, ہم بھی بن گئے, تو پھر ہم نے اس کو ایک متحرک پالیسی کے طور پر اپنایا. اس وقت میں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں بطور مشیر موجود تھا. تو وہ ہم نے کانفرنس ایک مظفر آباد میں کی جو کہ 2 اگست اور 3 اگست 1998 کو, جس میں کہ تمام دنیا کے لوگوں کو بلایا اور اس پہ رائے لی کہ بھئی اس پر اگر ہم جنگ کریں گے تو پھر اب ہمارا فائدہ نہیں ہے, تو اس کو سیٹل کر لیں.
پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2004 میں جو ایک جب یہ واجپئی صاحب پہلے تو آ گئے تھے، اور اس کے بعد میں جب دوبارہ سار کانفرنس میں آئے ہیں، اس وقت بھی میں وہاں اس کانفرنس میں تو موجود نہیں تھا، لیکن میں نے اس مجمع میں موجود تھا جہاں پر یہ فیصلے دستخط ہو رہے ہیں۔ لیکن اب یہ بات ایسا نظر آتا ہے کہ ہمیں جو پالیسی اس وقت ہم نے اختیار کی ہوئی ہے وہ یہ کی ہوئی ہے، چین کی ہے، کہ ہمیں اس میں ہمارے مشورہ ہے ان کا کہ آپ اپنے جو مقدمہ ہے آپ کا دعویٰ ہے اس سے آپ مفر نہ ہو، اس کو آپ نہیں چھوڑیں، لیکن جنگ نہیں کریں۔ جس طرح سے ہم نے ہانگ کانگ کو لیا، جس طرح سے ہم نے دوسرا علاقہ لیا، اس طرح سے آپ، اور جس طرح سے ہم اس کو لے لیں گے، تائیوان کو لے لیں گے، اسی طرح سے آپ بھی کشمیر کو لے لیں گے۔ تو ابھی ہم اس پالیسی پہ عمل پیرا ہیں، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی ٹھیک ہے یا اس سے بھی زیادہ کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ دنیا تو آپ کی بات سنے گی نہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو خود کو کرنا ہے۔ دیکھیے یہ حالات تو ہم نے پیدا کر لیے نا کہ دنیا ہماری بات نہیں سن رہی ہے۔ دوسرے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ہماری فوجوں نے بھی اپنا پورا کردار، بھرپور کردار ادا کر لیا، عوام نے بھی بھرپور کردار ادا کر لیا، جہادی گروپ نے بھی کر لیا، اور ایک بڑی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ماری گئی ہے، وہاں سے ہی ماری جا رہی ہے، مستقل خون خرابہ ہو رہا ہے۔ یہ خون خرابہ تو ایک حل نہیں ہے، واضح طور پر حل تو ڈائیلاگ ہے، ڈائیلاگ بھی ہے، جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے، جیسے کہ جی یہ میں آگے آ رہی ہوں اس بات، جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ کہیں اور بھی ہو رہی ہے، بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، تو یہ جدوجہد کا حکم تو اللہ کی طرف سے ہے، نہیں بالکل ہے، لیکن صرف جدوجہد ہی نہیں ہونی چاہیے نا، اس آگے منزل بھی نظر آنی چاہیے نا۔ چین کی جتنی پالیسیز ہیں اس کے پیچھے ایک ٹائم فریم موجود تھا، ہمارے پاس کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان بننے کے بعد، یہ پاکستان بننے سے پہلے سے ہی چلا، 8ویں دہائی چل رہی ہے ان کے لیے، یہ یعنی 80 سال کے قریب ہو جائے گا، 75 سال تو ہو ہی گئے اس جدوجہد کے ان کے۔ اور اس کے پیچھے ان کی جو کشمیری مسلمانوں نے شروع کی تھی، اس کے پیچھے ان کا مذہبی جذبہ کار فرما تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ان کی عید کی نماز پر جو اٹیک کیا تھا، پھر قرآن کی بے حرمتی کی تھی، اسی کے بعد زیادہ یہ موومنٹ نے اپنا زور پکڑا اور کامیاب ہوئے وہ، اور اب اتنے آگے نکل گئے، پیچھے کی طرف نہیں ہٹنا چاہیے۔ لیکن ہاں، چین کی پالیسی، چین کی کامیابی کو دیکھ کر چین کی پالیسیز پر عمل ضرور کرنا چاہیے کہ اس میں، لیکن ایک ٹائم فریم مضبوط ہو جائیں، ہاں جب آپ دفاعی طور پر مضبوط ہو جائے، اور ایک ٹائم فریم سیکیورٹی کونسل سے حاصل ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح حل کرنا ہے۔ اگر آپ وہاں سے بھی نہیں لے کے، ایک بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اب یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ جو، جیسے ہمارے خواجہ صاحب نے کہا کہ وہ، یا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے گلگت بلتستان کے اوپر کے راستے کو روک نہیں سکتا۔ نہیں، ہمارا جو بیس ہے، جو اسکردو میں بیس ہے، وہ اس پر تو ہم انٹرنیشنل فلائٹ چلا رہے ہیں۔ اب وہ انٹرنیشنل فلائٹ جو ہیں، اب تھوڑے دنوں کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مکہ مدینہ جا رہی ہوں گی، اور وہ جو ہے وہ بغداد بھی جا رہی ہوں گی۔ تو جو ہمارے مذہبی مقامات ہیں، جو بھی زیارت کے مقامات ہیں، وہاں جا رہی ہوں گی، اس لحاظ سے کہ وہ علاقے کے لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ ایسے دونوں طرح کے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنی طاقت کا اظہار اس طرح سے بھی کر رہے ہیں کہ وہ اسکردو کے بالکل نیچے انڈیا ہے، اور اسکردو کے اوپر ہمارا بیس ہے، تو ہم، اور پھر اگر جو بھی آپ دیکھیں کہ فوجی طاقت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو بہت سی ایسی چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیں جس کو انڈیا کو سرپرائز ملے گا، جیسا کہ 27 فروری 2019 کو ملا۔ تو ابھی انڈیا اس مقام پر شاید ہمیں ابھی ٹیسٹ بھی نہیں کر پایا جس مقام پہ ہم کھڑے، تو اس لحاظ سے وہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال جو میٹ کے مقام پہ تو ہم نہیں جائیں گے۔ جی یہ تو صحیح ہے کہ وہ انڈیا کو جانا چاہیے، اگر مشاورت کے طور پر دیکھا جائے تو نہ انڈیا جا سکتا ہے کہ وہ پاگل پن کا میڈ ہی ہے وہ نہیں، وہ انڈیا اس لیے نہیں جائے گا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کو کرارا جواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بھی سو نہیں رہا ہے، نہ ہی پاکستان کی عوام سو رہی ہے، نہ ہی مسلمان سو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات کو آؤٹ آف دا باکس سے بات کرتے ہیں پھر دوبارہ، جیسے میں نے خواجہ رضی اللہ سے کہا تھا کہ اب دیکھو، جب بھی یہ گولڈن اسپیرو بنا ہے، سونے کی چڑیا بنا ہے، تو باہر سے لوگ آ کے اس پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ آپ چاہے وہ بابر آیا 12,000 کی فوج کے ساتھ میں فتح کر لیا، تو اب بہت مال بنا رہے ہیں، ابھی تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں
رشیا کو پیچھے چھوڑ دوں گا، میں امریکہ کو دبا دوں گا، میں ان کا کہنا نہیں مانتا ہوں، کبھی رشیا کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی امریکہ کی خواب طرف دیکھنے چلا پہ جاتا کوئی پابندی نہیں ہے نا، ہے۔ خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، نہیں خواب، اچھا یہ اچھا جملہ ہے، چلو ٹھیک ہوگی بات، خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ جناب محترم، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہماری بہن نے گفتگو کی ہے کہ بھئی خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو ڈاکٹر طلعت وزارہ صاحبہ کا بہت مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائیں، اور وہ ہمیں ہمیشہ اس محبت سے ہمیں فیض دیتی رہتی ہیں اپنے علم کا، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رضی حیدر صاحب جو خواجہ رضی حیدر، میں ان کو ہمیشہ ڈاکٹر کہتا ہوں، یہ ڈاکٹر سے بھی بڑے ہیں ویسے تو مانتے نہیں ہیں، لیکن وہ ہم نے ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر سمر سلطانہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ جو گفتگو سنی ہے اور ان کا ساری باتیں جو ہم نے دیکھی، تو ہم یہ بات پر سب پرعزم ہیں کہ پاکستان اور کشمیر کا جو رشتہ ہے وہ اٹوٹ ہے۔ اگرچہ یہ لفظ انڈیا کا ہے، ہندوؤں کا ہے، لیکن ہم اس کو لے لیتے ہیں اور انہی کی زبان میں دینے کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور یہ ہمارا پارٹ بالکل ہمارا، یعنی یک جان اور دو قالب والا قصہ ہے، اور ہم کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ نامکمل ہونے کے لیے آدمی کو ہر طرح کی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، سو ہم کریں گے۔ اس کے بعد میں ہم آپ سے اجازت دیتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، اور کشمیر بنے گا پاکستان۔